جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خداوند کریم ماہ شعبان، نیمہ شعبان کی فیاض و برکتوں سے آپ کو نوازے، سدا ہی سدا کرم رہیں، فضل رہیں، رحمتیں رہیں۔ یقیناً اب یہ 2 ماہ جو ہیں یہ آپ کی عبادت اور خدا سے رجوع کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام کی ابتدا مولانا روم کے ایک شعر سے کرتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر عبادت نہیں ہے تو وہ زندگی شرمندگی ہے۔ اب وہ عبادت کے دن آ گئے ہیں، تو اب آپ کے پاس اپنی دعاؤں کی قبولیت کا اور قرآن کریم سے رجوع کا جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے۔ اور آج سے تھوڑا سا میں چینج کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں صرف جن لوگوں کے استخارے یہ وہ جو اپنے سوال کے جواب مانگتے ہیں نا جی، تو انہیں میں قرآن کی آیات دوں گا کہ وہ قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، قرآن دیکھیں، وہاں سے اپنا مقصد دیکھیں، وہاں سے اپنا جواب پائیں۔ جواب پانے کے بعد جو بھی اس میں حاصل ہو رہا ہو تو خدا کا شکر ادا کریں۔ آج ہم اپنی ابتدا کرتے ہیں۔ عرفان صاحب باہر جانے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ جی عرفان صاحب، سورہ الحجر آیت نمبر 75-76 کو جی دیکھیے گا، آیت نمبر 75 اور 76 کو دیکھیے گا۔ اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ نے ہم سے کہا ہے کہ باہر جانے کے لیے۔ اب آپ محنت کریں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، آپ کو لطف بھی آئے گا، عبادت بھی ہوگی، پڑھیں گے بھی آپ، اور اس میں آپ کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ جی آگے ہیں جی بشیر احمد صاحب، کاروبار کی برکت کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ بشیر صاحب مجھے لگتا ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو جواب بھی دیا ہے، پھر آپ پوچھ لیتے ہیں، پھر بھی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 50 اب دیکھیے نا، اب پہلے میں نے آپ کو جواب دیا ہے آیات کو پڑھ کے، اب آپ پڑھیں گے سورہ مریم میں جائیے گا، اس کی آیت نمبر 50 کو دیکھیے گا کہ اس میں آپ کے لیے کیا حکم ہے، کیا آپ کا وظیفہ ہے، کیا آپ کی عبادت کا ایک نسخہ ہے، اس میں اسے آپ بسم اللہ کر کے لیجئے گا اور اپنے کاروبار میں انشاءاللہ برکت پائیے گا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ باعث برکت اور باعث فیض ہے، اس سے فیض حاصل ہوگا، برکت حاصل ہوگی ایک ایک لفظ سے قرآن کے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ آگے نور بی بی ہیں جی، جہاں شادی چاہتی ہوں کیا ہو جائے گی؟ بی بی پہلے تو اپنے گھر والوں سے پوچھو نا، گھر والوں سے بات کرو آپ اپنے، جہاں آپ شادی انہیں بتائیں نا کیا انہیں رشتہ پسند ہے کہ آپ باہر سے ہی کر رہی ہیں۔ اگر باہر سے ہی کر رہی ہیں تو ایسے کر لیں، پھر گھر والوں کو بتانا ضروری ہے۔ شادی تو آپ ہی نے کرنی ہے، تو گھر والوں کی اجازت ہو جائے تو پھر کیا ہی کمال ہوگا۔ پھر بھی آپ کے لیے سورہ نور آ رہی ہے جی، سورہ النور، یہ مکمل پڑھنی ہے آپ نے، سورہ النور کو مکمل پڑھنا ہے جی۔ مکمل پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اچھا اس میں دیکھنا کچھ نہیں، اس میں صرف دعا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا مقصد نیک ہے، بہتر ہے، آگے بھی بہتری ہے، تو اس میں بہتری نظر آ جائے گی، اور آپ کے لیے اسباب جو ہیں وہ جو مقصد ہے اس کے لیے مل جائیں گے آپ کو جی۔ آگے ہیں جی طاہرہ بی بی جی، خاوند فوت ہو گئے ہیں، بچے نافرمان ہیں والد کے بعد، ایک دوسرے سے دور ہیں، اور کیا کہ ایک دوسرے سے دور ہیں اور باہر ہم منتقل ہیں، پاکستان میں نہیں، ہم باہر ہیں۔ کچھ پڑھنے کو دے دیں اور بتائیے کہ ان میں محبت پیدا اور ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ بی بی میری دعا بھی ہے، اور آپ ایسے کیجئے گا کہ سورہ یوسف کی، جو بچے آپ کی بات مانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، جو بیٹیاں اگر آپ کی بات مانتی ہیں تو انہیں بھی سورہ یوسف کا پہلا رکوع پڑھنے کے لیے دیجیے گا، اور جو بچے آپ کے بڑے بیٹے کے لیے آپ پریشان ہیں تو بڑے بیٹے کے لیے آپ ہی پڑھ کے دعا کر دیں گے سورہ الیوسف جی کا پہلا رکوع جی۔ اچھا صدقہ ضرور دینا ہے جی، بیٹا آپ کے پاس ہی ہے، اگر نہ کوئی وہ ایسی
تو آپ نام لے کے ہی دے دیجئے گا صدقہ جی، تو صدقہ آپ ضرور دیجیے گا اس کا جی۔ آگے ہیں جی زاہدہ بی بی جی، تھائرائڈ میں مبتلا ہوں، اب آنکھوں کا مسئلہ بھی بن رہا ہے کہ تھائرائڈ کی وجہ سے آنکھوں پہ ورم اور آنکھوں کی بینائی پہ فرق پڑ رہا ہے۔ بی بی یہ جو تھائرائڈ کی یہ پہلا واقعہ آ رہا ہے میرے پاس، جو آنکھوں والا مسئلہ آپ بیان فرما رہی ہیں۔ تھائرائڈ کے بہت ہی مسائل آئے ہیں، کہیں آپریشن آیا، کہیں کچھ آیا، کہیں، اور وہ لوگ الحمدللہ خدا بندہ کریم کے فضل و کرم سے جی بڑا اچھی زندگی گزار رہے ہیں جی۔ تو اس میں آپ نے وظیفہ پوچھا جی، اس میں آپ نے جو وظیفہ پوچھا ہے وہ آ رہا ہے جی کہ گردن پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے 9 مرتبہ صبح، شام اور عصر کے وقت سورہ فاتحہ، اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے نا جی، آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ لیں گے تو وہاں پہ یا بصیرو اب سرنی، یا بصیرو اب سرنی، یہ جو ہے اس کا جو ہے بار بار اس کا تکرار کیجیے گا اور خدا بندہ کریم سے دعا مانگیے گا۔ والسلام، دعا گو۔